آج کا جمعہ اس مرکز میں غالباً یہ پہلا جمعہ ہے۔ پانچ نمازیں فرض بھی دین اسلام میں مسلمانوں سے ترتیب اس طرح ہے، پانچ نمازوں میں کہ صبح سے لے کر رات سونے تک تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر ایک نماز رات کے پچھلے پہر ہی رکھی گئی ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو اسپیشل حکم فرمایا۔ ظاہر ہے جس کے مرتبے اور شان کا عالم یہ ہے، باقی سارے نبی اپنی اپنی امت کے نبی تھے۔ سبحان اللہ، واہ۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف اپنی امت کے لیے سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ قرآن مجید میں اسپیشل یہ ذکر ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ جو تمہارا فریضہ ہے وہ تو تم ادا کرو گے ہی، فریضہ لا الہ الا اللہ کی دہائی دینا، عبادت صرف ایک اللہ کی، صدقے اسی کے نام کے کی حکومت اسی کی ہے۔ لہذا مدد مانگنا بھی ایسی مدد جو کہیں اور سے پوری نہیں ہو سکتی، وہ اس سے مانگنا یہ بھی اسی کا حق، یہ فریضہ ہے انبیاء کا جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیان کرنا ہوگا۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میں کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سبحان اللہ، آپ سے پہلے بھی میں نے میرا بھیجا ہوا محبوب جتنے پیغمبر بنائے ان سب کو یہ حکم دیا تھا، ان سب سے وحی کے ذریعے میں نے ان کا فریضہ بنایا تھا کہ بتاؤ انسانوں کو کہ ان کا معبود و حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک اللہ۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسانی زندگی میں عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ نمازیں اس طرح ہے کہ سارا دن نمازوں کی لپیٹ میں باقی سارے کام رہتے ہیں۔ اصل چیز جو انسانوں کی ہے وہ ہے ایک ایسی عبادت جس کے پیچھے باقاعدہ علم کی قوت موجود ہے۔ ایسے ہی دیکھا دیکھی بات کرتے ہیں نہیں، عبادت بنتی تب ہے کہ جب عبادت والا معبود کے مقام کو پہچان کے اس کے سامنے گر جائے اور
دہائی دے میں کچھ نہیں تو سبحان اللہ یہ ہوتی ہے عبادت ابدیت کا لفظ بھی عربی میں اسی معنی میں آتا ہے ابدیت اللہ کی عبادت کرنے والا جب اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کا عبد بنتا ہے سبحان اللہ یہ جو اس کا عبد بننا ہے اس کو کہتے ہیں ابدیت سبحان اللہ اور عبد کا ایک دوسرا ترجمہ غلام بھی ہے سبحان اللہ جسے عربی میں لفظ ہے نا عبد اس کا ایک تو یہ ہے ابدیت والا اور دوسرا ترجمہ ہے غلام غلام بھی عربی سے میرا خیال ہے اردو میں آیا ہے اردو میں اس کے لیے لفظ ہے نوکر نوکر کے مطلب کچھ ہو گیا ہے نوکر کی تو نخرے کی نوکر کی تو عبد بن کرنے کا معنی یہ ہے دے تیری مرضی نہ دے تیری مرضی سبحان اللہ زیادہ دے تیری مرضی تھوڑا دے تیری مرضی دینے والا بنائے تیری مرضی بھوک کاٹنے والا اور صبر کرنے والا بنائے تیری مرضی میں تو تیرا نوکر ہوں لوگ کر میں تیرا بس میں چاہنا ہے نہیں کہ تو ہو جا میرا سبحان اللہ یہ ہوتا ہے عبد جو اپنی سراسر نفی کر کے سراسر نفی معبود کے سامنے گر جاتا ہے دینے والا دولت دے دے عبادت کا مطلب ہے وہ اقرار کرے گا میری تیری دولت سب تیری میں کچھ علم دے دے علم کا تو یہ تقاضا بنتا ہے دولت والے کے اوپر تو عبد ہونے کے لحاظ سے یہ حق ہے کہ وہ کہے دولت میرے لیے سب کچھ دے گا میں بھی تیرا لیکن علم والے کو جب علم ملتا ہے تو علم کے جو وسیلے ہیں وہ ہیں کتابیں تجربوں سے اور وقت گزرنے سے بھی میں کچھ سیکھتا ہوں لیکن وقت گزرنے سے اور تجربوں سے جو کچھ میں سیکھتا ہوں وہ جب آگے جاتا ہوں تو پھر کا سیکھا ہوا پیچھے رہ جاتا ہے کچھ نیا سیکھنا یہ ادھر تجربوں والا ہے لیکن جو علم اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے ملتا ہے وہ زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ایسا ہی رہتا ہے جیسا مجھے ملا سبحان اللہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اس لیے کہ علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب علم میرے اندر آتا ہے اس مرکز پہ جہاں سے آنا چاہیے تو جو میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سبحان اللہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے لوگوں اس لیے کہ علم والے تو وہ ہوتے ہیں جو دل دماغ کی گہرائیوں سے اللہ کے ڈر کے لیے مغلوب ہو جاتے ہیں
اللہ کا ڈر ان میں غالب ہو جاتا ہے. عربی میں ایک لفظ ہے خوف. خوف کا معنی بھی ڈر ہے. ایک لفظ ہے خشیت. خشیت کا معنی بھی ڈر ہے. اور ایک لفظ ہے تقویٰ. تقوی معنی بھی اردو میں ڈر ہے. جھولی طرف ہے مختلف جو ڈر ہے ان کو صرف ڈر سے ہی بیان کر دیا جاتا ہے اردو میں. کوئی ایسا لفظ نہیں اس میں کہ جو واضح کرے کہ یہ ڈر ہے یہ ڈر ہے. ساتھ لگانے پڑتے ہیں لفظ تب جا کے پتہ چلتا ہے. خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جو وقتی طور پہ اچانک کوئی چیز ایسی زبردست میرے سامنے آئی کہ میں ڈرنے لگا. مثال کے طور پہ سانپ سامنے ایک دم آ گیا. انسان چاہے کتنا بڑا ہو چاہے کتنا تگڑا ہو چاہے کتنا علم والا ہو ایک دم جب بھی ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ وہ عام انسان تو شاید کوئی نہیں. جو انسانیت کے نمونے ہیں ان میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا پیغمبروں کی فہرست میں تیسرا نمبر ہے. بے شک. ان سے اونچے ہیں ابراہیم خلیل اللہ اور سارے پیغمبروں سے 1 نمبر ہے محمد سبحان اللہ. بے شک. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تیسرا نمبر ہے. اور ان کا لقب ہے کریم اللہ. کریم اللہ تو وہ نہیں ہے پیغمبر سب بھی اللہ ان سے باتیں کرتا تھا وہ سے کرتے تھے. لیکن ہمارے استاد ہوتے تھے میں دل میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ یہ کریم اللہ گلا سے گلا سارے کری کرتے یہ کیا کریم اللہ اللہ کیا ہے. جہاں ملا مجھے آئے گا ان سے پوچھا تو کہنے لگے جنہوں اسی پنجابی جو لاڈلا کہنے ہیں نا اسے کہتے ہیں کریم. سبحان اللہ. بیٹے سب ہیں بیٹیاں ساری ہیں لیکن کوئی بچہ یا کوئی بچی ایسی ہوتی ہے کہ گھر والوں کو جب کوئی ضروری بات منوانی ہو گھر والے سے ان گھر دور اگے ہو کے کوئی کر سبحان اللہ. وہ منوا سکتا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان گھر لاڈلا لاڈلیاں نے ویسے بگڑن کا بھی ڈر ہوتا ہے. لاڈلے بگڑ بھی جاتے ہیں بہت سارے پیار ملتے ہیں. ان کو اپنے بگاڑ سے بچا کے رکھنا اس نے اپنے دل میں لے رکھا. سبحان اللہ. اسی طرح سے شروع کو معصوم کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ بھی کریم اللہ کے لاڈلے سے بے شک. پیغمبر بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولتے تو سارے کٹھے نہیں ہوتے لیکن وہ ایک دوسرے اس طرح گل کرتا ہے کہ وہ مانی جاتا ہے. گل کرنے کا سلیقہ ہونا ڈھنگ ہونا جو بھی خوبی ہے وہ ایسے نہیں کہ سننے والا اڑتا نہیں آتی. یہ ہوتا ہے سبحان اللہ. موسیٰ کریم اللہ تھے باتیں تو پیغمبر کرتے ہی ہیں لیکن ان کی باتیں کیا کرتا. سبحان اللہ. قوم کہنے لگی موسیٰ ڈانٹا جا تیرا مزاج ہے تو گیا ہے میں کتاب لینے میں اللہ نے کتاب دینی ہے. یہ کیا ہے یہ تو اتنی سخت احکام ہے کہ ہم تو ان پہ عمل ہی نہیں کر سکتے. لگتا تو ڈاٹے مزاج کا بندہ پتہ نہیں آپ کو ہی ہو پڑھا کے لے میں ان کا جتوں لے کے اپنا کہنا کوئی دور سے گیا سا تو اس سے کتاب ملی ہے. یہ قرآن مجید میں واقع ہونا بغور نہیں قرآن مجید کیا گیا میں بھی ساتھ لے چلو ہم دیکھیں اور سنیں تو یقین آ جائے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے گزارش کی آتا ہے کر دیا کہ ساتھ لے کر اب کیا کروں گا ویسے مانتے نہیں.
اللہ نے کہا ایسے کرو جتنے قبیلے ہیں ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جو نمائندہ بن سکے ان کو لے لو ساتھ تو آ جاؤ وہاں ٹھیک ہے سبحان اللہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے میری آوازوں سے ہم نہیں مانیں گے آرے اللہ جگ رکھا پرانے میں قالو کہنے لگے ارے اللہ جہرت ہمیں اللہ کو سامنے دیکھا تو لگے ہے اللہ کا گل کرتا ہے پھر اسی نمبر اچھا موسیٰ نے اللہ دکھائی کر دیا سامنے دکھا اب کیا کریں گے اللہ نے اچھا دکھاتا روشنی کی جھلک پڑی سہ نہ سکے سارے چالی لاشاں گئی حضرت موسیٰ اللہ سے اپیلیں کرنے لگے یا اللہ یہ تو میں لے کر آیا تھا انہیں جا کر میری گواہی دینی تھی اس لیے لے کر آیا تھا کہ ماری دینے تو میں گواہ ان کی تو منوا کر کے آپ جا رہے ہیں اب موت کا تو قانون یہ ہے کہ جب موت آ جائے تو قیامت سے پہلے پہلے زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ تو کہتی تھی کوئی بندہ ہوش میں آ سکتا ہے اس دن کے بعد بے ہوشی ایسی ہے جو موت کی شکل لگنے لگے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جو اصلی موت ہے جو حقیقی موت ہے وہ تو جب ایک دفعہ آ جائے تو قیامت سے پہلے پھر اس جسم میں زندگی نہیں آتی سبحان اللہ جن جن کو لوگ جاہل اپنی جہالت سے حاجت روا و مشکل کشا بنا کے ان کی عبادت اور پکارے کرتے تھے اللہ کہتے ہیں ان کو بلاتے ہو ان کو آوازیں مارتے ہو ان سے باتیں کرتے ہو جو موت کا جام پی کے چلے آئے کیوں بناتے ہو ان کو قبروں میں کیوں دفن کیا ان کی قبریں کیوں بنائی ان کو بٹھا کے ایک بستر پہ معاشرے سے نکال کے وہاں جا کے قبرستان میں الگ مٹی کا سپرد کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ اموات سبحان اللہ قرآن مجید میں والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات جن کو پکارتے ہو تو مردہ ہے جی اموات غیر احیاء ساتھ پھر اموات احیاء یہ مردہ ہے زندہ نہیں یہ سمجھانے کے لیے یہ تو مردہ نہیں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں موت کی وجہ سے ان کی حالت تو یہ ہے کہ ما یشعرون ایام یبعثون زندگی دنیا میں گزاری اس کے بعد ان قبروں میں آ گئے جس میں ان کے ان جسموں میں قیامت کے دن پھر روحیں ڈالی جائیں گی پھر ان جسموں کو زندگی لے کے دوبارہ اٹھایا جائے گا وہاں زندگی ملے گی ان کی تو اتنی بے خبری ہے زندگی نہ ہونے کی وجہ سے کہ ما یشعرون ایام یبعثون ان کو تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اپنا معاملہ ہے وہ بھی ان کو علم نہیں تو تمہاری آوازوں کو وہ کیسے سنیں گے اور کیسے پوچھیں گے جی قیامت سے پہلے زندگی نہیں آ سکتی موت سے ہے کبھی کبھی ہو سکتی ہے مردوں کو زندہ کرتا دکھانے کے لیے
کہ میں ایک دن زندہ کروں گا، یہ میرے پاس طاقت ہے. کبھی کبھی کچھ اردو کو زندہ کرتا ہے وہ یہ طاقت دکھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں معجزہ. یعنی یہ روزمرہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. جی حضرت موسیٰ نے کریم اللہ نے دریا پہ ڈنڈا مارا، پانی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ٹھہر گیا، وہ سلامتی سے گزر گئے. اسے کہتے ہیں معجزہ، یہ روزمرہ نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی وہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے. دور کی بات ہی نہیں، یہ گزر گئے، فرعون گزرنے لگا تو وہ پھر پانی اکٹھا ہو گیا، رڑ گئے سارے پانی، سارا لشکر ساری طاقت کب ہو. سبحان اللہ. جی یہ قانون کے خلاف ہوتا ہے. ویسے مر جائے بندہ، موت آ جائے تو پھر یہ کہ اسے قیامت سے پہلے پہلے زندگی مل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو نظام زندگی ہے وہ یہ سنیے گا کیا کہنا چاہتا ہوں. جو انسان کا نظام زندگی ہے وہ یہ کہ اس کی دنیا، اس دنیا میں زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. یہ اللہ کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. قرآن پہ بولو سبحان اللہ. مجھے جب کہا کہ مجھے کسی کا دکھا کہ کیسے زندہ کرتا ہے تو وہاں صرف موت کا تذکرہ نہیں. أَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، میں نے اسے 100 سال کے لیے موت دی. یہ مدت ہے، جب مدت آ جائے تو حقیقی موت نہیں ہوتی. حقیقی موت میں کوئی مدت نہیں ہوتی. أَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے میں نے انہیں موت دی، بس ہمیشہ کے لیے نہیں، جسے موت حقیقی کہتے ہیں. ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد پھر انہیں زندہ کر کے اٹھا دیا. سبحان اللہ. ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، اس پہ بھی موت آ گئی. اللہ نے پورا نظارہ دکھایا کہ کیسے مردوں کو زندہ کروں گا. ان کو زندہ کر دیا، لیکن گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس. تو اللہ نے فرمایا دیکھو میں پہلے ان ہڈیوں کو جسم چڑھانے لگا، ان کے دیکھتے دیکھتے ہڈیوں کے جسم چڑھا. جب جسم آیا تو پھر روح آ گئی. زندگی جو دینی چاہیے، جسم میں روح ڈالا جائے تو پھر زندگی بنتی ہے. روح ڈالی گئی. جی یہ نہیں اس کو دودھ دلی چاہیے، یہ بات چاہیے گرم کرنے تھا. سبحان اللہ. فلما تبين له، قرآن مجید سبحان اللہ. جب یہ سب کچھ سامنے ہوا
آنکھوں نے دیکھا ہڈیوں پہ جسم چڑھتا، پھر اس کا اٹھنا، جب یہ سب کچھ دیکھا تبین جب یہ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ خطیب اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد زندہ باد۔ مجھے علم مل گیا کہ اللہ ہر چیز کے قادر ہے، اس کے پاس ہر طاقت ہے جی، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دن سب زندہ ہو گئے، پھر اس کے سامنے پیش ہو گئے۔ یہ حصہ علم کا، علم دیتا ہے نا اللہ، اس میں جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ یہ کہ اللہ میرا معبود ہے، نمبر 1، محمد میرے پیغمبر ہیں، سبحان اللہ۔ جی ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ آج ہے، چل رہے ہیں دن، ایک ایسا دن آنا ہے کہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، والیوم الآخر، سبحان اللہ۔ اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور پھر دوسری دنیا کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ جی یہ ماننا ہے، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں مجھے علم دینے کے لیے، یہ ماننا ہے، یہ ایمان کے حصے کا حصہ ہے۔ جبریل امین آئے تھے نا انسان کی شکل میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑے صاف ستھرے کپڑے، انسانی شکل، آنکھیں، بیٹھ کے بڑے طریقے اور سلیقے سے، دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مدینے کا تو نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کہیں باہر سے سفر کر کے آیا لگتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں آنے جانے والے لوگوں سے جو آتے ہیں ان کے کپڑوں پہ کوئی گرد فرد کو آثار ہوتے ہیں کہ یہ مسافر ہے، صاف ستھرے کپڑے جس میں ملک کی طرف پار کے نکلے، ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کون ہے، لیکن جب اس کے کپڑے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ادھر کا ہی، ہمیں حیران ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو وہ ختم ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں یہ تفصیل ہے، یہ لوگ لیا پتہ نہیں لگا، یا رسول اللہ میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ، تھوڑا سا آگے ہوئے، پھر پوچھا، بیٹھے ویسے ہی دو زانو تھے شروع میں، دو زانو جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، تھوڑا سا کسی کے آگے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے کتنا بندہ آگے جا سکتا ہے، پھر پوچھا یا رسول اللہ ذرا مزید آگے حاضر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ واہ میں جی آ جاؤ، پھر تیسری بات پوچھا یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیں ذرا اور قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے قریب ہو گئے کہ جبریل کے ہاتھ رسول اللہ کے یہ گھٹنوں پہ لگنے لگے ایسے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سوالات شروع ہو گئے، مل ایمان یا رسول اللہ، یا اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ ہے پوری کائنات کا خالق و مالک، یہ مانتا ہے، ملائکتہ ہی اس کے انتظامی کرندے فرشتے ہیں، اس کے
جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یہ بھی ماننے کی چیز ہے۔ وہ کتب ہی، وہ کتابیں جو آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، یہ بھی ماننے کی چیز ہے کہ اللہ واقعی آسمانوں سے کتابیں نازل کرتا ہے۔ وہ رسول ہی، اور ان پیغمبروں کے سینوں پہ نازل کرتا ہے اور ان کو پھر پیغمبر بنا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کرتا ہے، یہ بھی ماننا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخری دن بھی ماننا ہے، اس دنیا کا ہے بک جڑی کی دنیا، وہاں چلے جانا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ماڑا چنگا جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ نے حکم، سبحان اللہ، بے شک اس میں حکموں کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ جو کچھ ہو اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کافر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اذن دیتا ہے تو تب ہو رہا ہے۔ اگر کافروں کے ہاتھوں میری تبدیل ہو رہی ہے اور میں مجبور ہو گیا ہوں اور پھنسا ہوا ہوں، اگر اس کا اذن نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اس کا اذن کیوں ہوتا ہے کہ ماننے والوں ماننا ہے مجھے تو اس طرح مانو جس طرح صدیق اکبر نے مانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح عمر فاروق نے مانا، سبحان اللہ، جس طرح علی المرتضیٰ نے مانا، سبحان اللہ، جس طرح عثمان غنی نے مانا تھا، سبحان اللہ، جس طرح بلال نے مانا تھا۔ سبحان اللہ، ماننا ہے تو اس طرح مانو۔ بے شک ماننے کا حق تو جب بلال بھی ادا کرنے لگے، جو ایک غلام ہے، بکتا بکاتا نبی کی خدمت تک پہنچا۔ جی جی جی، سبحان سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جب ایمان لے آیا تو اتنا معزز ہو گیا کہ رسول اللہ جب معراج کی رات سیر کر رہے تھے، واپس آئے، کوئی کچھ پوچھ رہے ہیں، ایک سوال رسول اللہ نے بلال سے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو جہل پوچھا ہے، سادہ تجارتی قافلہ جانا سی پہ کتنے پہنچے اس نے سوال تجارتی قافلے کا کر دیا۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ دنا فتدلا قرآن میں آ رہا ہے، وہی آئی ہے، قریب ہوا اور قریب ہوا، تدلا جیسے ڈول پانی میں چلا جاتا ہے، تدلا کا معنی ہے نا، دل ڈول کو کہتے ہیں، جیسے ڈول ڈالنے والا ڈالتا ہے تو پانی کے اندر چلا جاتا ہے، جانے والا بھی اتنا قریب چلا گیا۔ میرے مرشد یہ بتائیے اتنے قریب گیا آپ تو کیا رب کو دیکھا بھی؟ اللہ اکبر، یہ اپنے اپنے سوال ہے، اپنا اپنا علم ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میرا قافلہ کہاں، کوئی کہتا ہے جانا ہے رب تو تکیے کہ نہیں تکیے۔ سبحان اللہ، اس لیے میں کہتے تو بڑھنا دیتے ہیں کہ منفعین آمنو بمثل ما، سبحان اللہ، قرآن ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح عمر نے مانا، پیغمبر ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح صدیق نے مانا، سبحان اللہ، کتابیں ماننی ہے تو اس طرح مانو جس طرح علی نے مانا، سبحان اللہ، میرا کچھ نہیں سب کچھ اسی کا۔ بے شک، اگر یوں ماننا ہے اس کو تو اس طرح مانو جس طرح عثمان نے مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جب کافر کچھ کرے اور میں ذلیل ہو رہا ہوں جی تو وہ رب کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے خلاف اس نے اذن دے دیا جسے میں مانتا ہوں، سبحان اللہ، میرے خلاف اس نے اذن دے دیا
ٹھیک ہے لاؤ رگڑا اللہ اللہ عجیب ہے میری کوئی عجیب نہیں ماننے والا مجھے کہ جی میں سر دے دیا گا کہ ذرا پڑھ جائے تھے اور میں دیکھنے مزاق کیتا سی اگر ماننے والا ہی نہیں مان رہا ہوگا جی یار جھوٹ نہ بولیا کر قرآن مجید کے اللہ فرمانے نے جھوٹے ہوتے خدا کی لعنت پہنتی ہے اور سارے جھوٹ پہ بولتے لیکن جو کہ لعنت پہنی پہنی بھی موجہ پہ بات یہ ماننے والے اللہ یہ اللہ کو ماننے والے اور نماز پڑھا کر بھائی اللہ تعالیٰ نمازیاں جو خوش ہوتے ہیں انہوں نے کام بدیا ہوتے ہیں اور دیکھے رجی نمازی نے جڑے کرتوت پہ کر دیا یہ ماننے والا اسے ماننے والا کہتے ہیں اسے ماننے والا کہتے ہیں نا جی نا اسے ماننے والا نہیں کہتے ماننے والا علم سے مانے تو اس طرح مانتا ہے جس طرح علی نے مانا سبحان اللہ تعالی عنہ ایک کافر کے ساتھ گٹھوں گٹھا تھے اور کرنا تھا سے گرایا نیچے اوپر چڑھ گئے لگے اس کا ڈنڈا دبانے اس نے تھوک دیا کیونکہ اس اوپر جھکے ہوئے تھے اس نے تھوک دیا میں تو اتنا ڈرتا ہوں یہ بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ منہ سے تھوک دیا کہنا بھی مشکل ہے لیکن وہ تو نہیں ہوئی صحیح ہے اس نے تھوک دیا اب غصہ تو اور آ جانا چاہیے تھا بحیثیت انسان لیکن نظر اتنی چھوڑ کر پیچھے رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزر گیا دیکھنے والوں نے پوچھا کہ اس نے تھوکا تھا پیچھے ہٹ گئے کہنے لگے پہلے میری اس کی لڑائی اس کو مارنے اور گرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا لیکن جب اس نے تھوکا تو میرا نفس شامل ہو گیا جب نفس شامل ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے کر اسے کہتے ہیں علم سے ماننا ایک دن کسی نے پوچھا تھا جناب آپ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں بڑی علم والی باتیں کرتے ہیں کوئی خاص کتاب ہے آپ کے پاس جس سے اس لڑی کا جواب یہ تھا میرے پاس خاص کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور تو کچھ میرے پاس سبحان اللہ کہنا کیا چاہتا ہوں رزق تو اللہ سب کو دیتا ہے اور ایک وقت مقرر تک دینا ہے اس نے زندگی سب کو دی ہے ایک وقت مقرر تک دی ہے یوم آخر آنا ہے ختم ہو جانا یہ قصہ جی موسو کو عزتیں بھی دیتے موسو کو سرداریاں بھی دیتا ہے موسو کو مجبوریوں میں بھی لگایا ہے اس نے اللہ اللہ یہ تو سب کے سب چل رہے ہیں ارے کھانے پینے کو تو جانوروں کو بھی دے رہا ہے سبحان اللہ واہ پرندوں کو بھی دے رہا ہے پرندوں نے کون سی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں سبحان اللہ پرندے کون سی دکانیں چلا رہے ہیں جی پرندے کون سے جھوٹ بول بول کے سودے بیچ رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ جی قرآن میں اللہ کہتے ہیں یہ پرندے تو پھر میں نے انہیں پڑھ دیے ہیں سننا کیا کہنا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ان کو تو پھر میں نے پڑھ دی ہوئے چونچیں دی ہوئی ہیں لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ کوئی نہیں چلنے کے لیے پاؤں کوئی نہیں اللہ اکبر ماں من دابت فی الارض اس روئے زمین پہ وہ جانور بھی ہیں وہ جاندار بھی ہیں جو زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہیں سبحان اللہ چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں دوڑ بھی نہیں سکتے پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں کیسے جی رہے ہیں
اللہ رزق سبحان اللہ ان کا رزق میں اللہ نے اپنے ذمے لیا. سبحان اللہ جب میں کسی کا رزق ذمے دے دیتا ہوں تو اسے وسائل نہ ہوں تب بھی میں اس کو پہنچاتا ہوں کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے. رزق تو سب کو مل رہا ہے, زندگی تو سب کو ملی ہوئی ہے. جی توجہ, رزق تو سب کو ملا ہے, زندگی تو سب کو ملی ہے. کوئی طاقتور کوئی کمزور, یہ سب زندے کہاں دنیا میں جو بھی مخلوق ہے سب میں موجود ہے. شیر مقابلے میں نکے نکے سائے چھوٹے چھوٹے چل رہے ہیں, میں یہ چل رہا ہے, سب جی رہے ہیں, اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح انسانوں میں کچھ ظالم, کچھ متکبر, کچھ ظالم, کچھ متکبر اور کچھ رحمت للعالمین. سبحان اللہ کچھ کلیم اللہ, کچھ روح اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رزق سب کو دیتا ہوں لیکن علم صرف انسانوں کو. سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا, یہ گھما گھما کے بتا کہ حاصل میں لانا چاہتا ہے آپ کو. علم صرف انسانوں کو, جانوروں کو دماغ ہے مگر بس جینے کی حد تک. یہ جینا مجھے کس نے دیا, یہ جینا مجھے کس نے دیا. ان کو یہ کوئی فکر نہیں, آٹومیٹک ان کے اندر ایک اطاعت موجود اللہ نے بنائی ہوئی ہے. آٹومیٹک ایک عبادت ہے جو چل رہی ہے لیکن وہ شعور سے نہیں. مجھے جب ملتا ہے علم تو میں اللہ کو پہچان کے اس کی عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ کو پہچان کے اس کی عبادت کرتا ہوں. جی 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 سبحان اللہ. میں اللہ کو پہچان کے اس کی عبادت کرتا ہوں. سنیے گا آگے کیا عرض کرنے لگا ہوں. میں اللہ کو پہچان کے علم کے ذریعے اس کی عبادت میں لگ جاتا ہوں لیکن جب لگنے لگتا ہوں تو لمحہ لمحہ اپنے آگے اس کے محبوب کو کھڑا کر لیتا ہوں. جہاں اس کے قدم ہوتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہوں. سبحان اللہ. خطیب اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد. علماء کے منہ سے آپ سنتے رہتے ہیں اسلام کی بنیادیں دو ہیں, قرآن و سنت. وہ اسی طرح بنتی ہیں. قرآن وہ علم بخشتا ہے جس سے میں رب کو پہچانتا ہوں, اور پہچاننے کے بعد جھکنا کیسے ہے یہ سلیقہ محمد کریم سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تابعداری سے ملتا ہے. یہ بھی علم کا تقاضا ہے. تابعداری تو میرے باپ کی بھی کرنی ہے, تابعداری تو میرے ماں کی بھی کرنی ہے. کچھ نہ کچھ تابعداری جانور بھی درسا تک کرتے ہی رہتے جب بچے ہوتے ہیں, جب لالچ ہوتا ہے. جی تابعداری میں نے منصف حاکم کی بھی کرنی ہے. منصف حاکم تابعداری میں نے اس کی بھی کرنی ہے. تابعداری میں نے استاد کی بھی کرنی ہے. تابعداری میں نے پیر کی بھی کرنی ہے. تابعداریاں تو موجود ہیں زندگی میں, یوں ہی زندگی چلتی ہے. جی جی جب آنکھیں کھولتا ہوں تو اپنے دائیں بائیں ماں باپ کو دیکھتا ہوں, ان کی شخصیت اندر قبضہ کرنے لگتی ہے میرے دل دماغ پہ. جب ذرا بڑا ہوتا ہوں وہ میری انگلی پکڑ پکڑ کے مجھے چلانا سکھاتے ہیں تو یوں وہ میرے استاد بننے لگتے ہیں. اور جب ایک استاد کو اس رنگ میں دیکھتا ہوں تو پھر جو آگے بڑھتا ہوں ان کے اعمال دیکھ دیکھ کے میری زندگی ایک شکل اختیار کرنے لگتی ہے. سبحان اللہ. ان کی بھی کرتا ہوں, کرنی چاہیے, کرنی چاہیے ایک انسان کو. جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں کچھ ایسا, لیکن جب جوش آتا ہے طاقت آتی ہے
بھول جاتے ہیں میری ماں کون ہے میری بہن کون، بھول جاتا ہوں میں میری بہن کون ہے اور میری ماں کون ہے جب جانور ہوتا ہوں تو، لیکن جب انسان ہوتا ہوں، ایک انسان ہوتا ہوں، ایک انسان ہوتا ہوں جس کی سوچ کی بنیاد علم ہونا چاہیے، یہ خاصیت ہے اس کی جو کسی مخلوق کو اللہ نہیں دیتے اپنی کائنات میں سوائے انسانوں کو۔ علم صرف ان کو دیا جاتا ہے، کتابیں صرف ان پہ نازل ہوتی ہیں، پیغمبر صرف ان میں آتے ہیں۔ جی اللہ یہ جب ایسے مومن بن جاتے ہیں جن کے پیچھے علم کی قوت ہوتی ہے اور نبی کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اکھاں بند کر کر کے پیچھے پیچھے ان کو خطرہ لاحق ہو تو اللہ آسمانوں سے فرشتے اتار دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن مجھے امریکہ رگڑے لگا رہے ہیں، کوئی فرشتے نہیں میرے لیے آتا ہے۔ امریکہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ دیکھیے فرعونیت، انشاءاللہ میرا ایمان تو کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر ماننے والوں کو پورا پورا نہ ماننے کی وجہ سے ذلیل کیا جا سکتا ہے تو جو مانتے ہی نہیں فرعون بنے بیٹھے ہیں وہ کب تک خیر منائیں گے؟ بکرے دی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تیرا وہ بکرے پالتا ہے پیا، انہیں کونے ہی کونے میں انشاءاللہ ختم ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے۔ فرعون بڑا خدا بلند ہوتا تھا، جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں من گیا ہوں ربنو جنہوں موسیٰ نے بنیا ہے، میں مننا ہوں۔ آسمانوں سے آواز آئی ہون منن دا وقت نہیں، ہون بھگتن دا وقت اب تو بھگتنے کا وقت آ گیا، ماننے کا نہیں، ماننے کا وقت گزر گیا۔ جی جب میں ایمان کو مذاق بنا لوں تو نہ میری نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ میری توبہ جھوٹی قبول ہوتی ہے، میں ذلیل اور ذلیل ہوتا رہتا ہوں۔ اس ذلت کو بدلنا ہے تو مجھے انسان بننا ہوگا، انسان بننے کے لیے مجھے قرآن سیکھنا ہوگا، قرآن سیکھنے کے لیے مجھے رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں مسلمان بنا رہا اپنے لفظوں میں اور زندگی گزارتا رہا، شوق پالتا رہا کہ میری بھی امریک نہ زندگی ہونی چاہیے، شوق امریکی زندگی کا، حکمرانوں کو گالیاں نکالتا ہوں، مجھے سارے لوگ بڑی آمدنی بڑی مستی میں کیا دیتا ہوں۔ جی 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 لیکن اولاد پہ پیسے خرچ کر 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 جب ان کو ڈگریاں مل جاتی ہیں اور ملازمت کا وقت آتا ہے تو پھر کہتا ہوں میرے بیٹے کو کسٹم میں لگاؤ، میرے بیٹے کو ٹیکس پہ لگاؤ، میرے بیٹے کو انتظامیہ پہ لگاؤ، جہاں سے حرام کا پیسہ خوب ملتا ہے ادھر بھاگتا ہوں۔ علم وہ نہیں ہوتا جو حرام کے پیسے کی طرف بھگائے، علم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ یہ علم ملے اللہ واللہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ میں محمد، میرے پاس دولت کوئی نہیں، ساری زندگی آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، 2 مہینے میرے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا کیونکہ پکانے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ میں پوچھا پھر گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بس کبھی کبھی ارد گرد والے پڑوسی دیکھ کے ہماری عادت کوئی چیز بھیج دیتی ہے اور کھا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا تو پھر کچھ برے علاج کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اور وہ صبح کھاتے ہیں، پھر بھوک نہ ہو تو پھر گٹھلیوں کو چوستے رہتے ہیں اور وہ گزارا۔
کائنات کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، سبحان اللہ جی، لیکن رب کا محبوب بھی ہے، سبحان اللہ لوگوں رب کا محبوب بھی ہے، رب کا محبوب بھی ہے۔ چنگا محبوب ہے، کاروبار تیرا کھان پین میں بھی کوئی نہیں۔ ایک سوال میری اس معاشرے میں بڑا زبردست سوال ہے، میرے کو کھان پین کوئی نہ ہوئے، وہ تو جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کمرے بھی دی، میرے گھر کھان پین تو اتنا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ لوگوں یہ نہیں کہ میں اس محبوب کو دے نہیں سکتا، بات یہ نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو وہ منظر نہیں دیکھتے جب مسجد میں یہ بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے دولت اور ہیرے اور موتیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے چودھری جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ یتیم اپنی مرضی سے ان کی جھولیوں میں ڈال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن سوالیوں میں جن میں مانے جا رہے تھے حضرت عباس اور سچا رسول اللہ کے وہ بھی تھے، ان کو آپ نے دیا، کہنے لگے چنگا بنا ہے، میں چاہتا تیرا انہوں نے اللہ کو دے کے بس فرق کر دیتے۔ آپ نے ہمیں چلو اور دے دو، اور دیا گیا، نہیں انہوں یہ سوال نہیں آیا، اور دیا، آپ نے اور دے دیا۔ سن رہے ہو لوگوں کے نہیں؟ سبحان اللہ بے شک سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ سبحان اللہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ بے شک سن رہے ہیں۔ یہ نبیوں کا ایمان ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی عقل مندی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت و دانائی ہوتی ہے، جی ایسے نہیں۔ ہاں بھائی اور نہیں بڑا ہو گیا، توجہ ہے؟ یہ توجہ ہے؟ یہ توجہ ہے؟ اور ساتھی جو ایک گرتے ان کو اشارہ کیا، کسی نے ہاتھ نہیں پوانا ہے، چپ کرنے لگے۔ سن رہے ہو لوگوں؟ بس سن رہے ہو لوگوں؟ بس سن رہے ہو لوگوں؟ انہوں کسی نے ہاتھ نہیں پوانا اشارہ کر دیا۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، حضرت عباس اٹھانے لگے تو اٹھی نہ جائے، وہ اتنی گٹھلی ہوگی تھی اٹھائی نہ جائے، بڑا زور لگایا۔ اور تو کسی کو نہیں کہا حضرت علی کو، کیونکہ ان سے ذرا قرب تھا، کہنے لگے علی یار دو دے ہاتھ کو آپ اترا کی بیا کرتے ہیں۔ نبی اللہ نے فرمایا نہیں آپ کو ہی چوک۔ حکمت کیا ہے؟ بتانے والا بتا رہا ہے دنیا تو زیادہ دی جا سکتی ہے سجدوں کو، تو جنی بہتی ہوگی انہاں پار بہتا چکا، سبحان اللہ جنی بہتی ہوگی انہاں حساب بہتا دینا سے، جنی تھوڑی ہوگی انہاں حساب تھوڑا ہوئے گا۔ جی جب زیادہ ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی بڑی شہر ہو گیا، سانو کوئی کچھ نہیں آ سکتا۔ غلط سن لو، جن کو میں دولت زیادہ دیتا ہوں ان کو میں آزمائشوں میں بھی اتنا ڈالتا ہوں کہ دل ان کا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، مکتی نہیں، بے چینی ان کی مکتی نہیں، مسئلے ان کے ختم نہیں ہوتے، پریشانیاں ان کی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ 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 اللہ، زندگی کے دنیا کے لطف اگر کسی سے پوچھنے ہیں تو بلال سے پوچھو، جو نوکر تھا غلام تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن معراج کی رات رسول اللہ جب واپس آئے تو اسے پوچھتے ہیں بلال کی نیکی کرنا ہے، میں جنت پہ ٹرتا تھا کہ منو اپنے اگے اگے تیرے قدماں دی آہٹ محسوس سبحان اللہ اللہ زندہ باد۔
خاری زندہ باد. اللہ مجھے ہم سب کو سمجھ دیتے. آمین. یہ دنیا بہت ہی بڑی شہر ہے جی. شوق سانو بڑا ہے. سبحان آپ بڑے نے جی کوٹی بڑی ویچنے وہ کچھ زیادہ وقت لگتی ہے. حسد پیدا ہونے لگتا ہے. دنیا کے بھوکے کسی کی خوشیاں دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جو سچے انسان ہیں علم والے وہ کسی کی عزتیں دیکھ کر دعائیں دینے لگتے ہیں. سبحان اللہ 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 ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ مرشد تعلیم دیا کرتے تھے جب کسی کی دولت دیکھو تو کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور جتنا مرضی مل گیا سو اصلی طاقت اللہ کو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنا بوجھ اٹھا رہے ہو. اور جب اصلی زندگی شروع ہونی ہے تو اس ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا. اگر تھوڑی ہوگی تو حساب آسان ہوگا. ہاں ایک بات بول ہے کہ تھوڑی ہو جی تھوڑی ہو تھوڑی ہو تھوڑی ہو. ایمان والا جو انسان ہے علم والا وہ ایمان والا غلط کمائی کی طرف نہیں دوڑتا. بے شک غلط کمائی کی طرف حرام کی کمائی کی طرف نہیں دو نہیں دوڑتا. اس لیے کہ اگر اس کے پاس تھوڑا ہے تو رب کو اس کی فکر ہے. رب کی رحمت کی نگاہیں اس میں ہیں. رب اسے سخت حساب سے بچا بچا کے یہ ذمے دے رکھا ہے. رب نے اتنا ضرور دوں گا کہ اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. یہ میرا مانگت ہے. اسے کسی کا مانگت نہیں بننے دوں گا. رب کی رحمتیں اسے سنبھال کے رکھتی ہیں. جسے طاقت دے دیتا ہے جسے دولت دے دیتا ہے اسے کہتا ہے بڑا چاہی تم دولت دا کہ حکمرانی دا چل پھر چلا. اور جس نے چلتی ہے چل پھر چلا ہوں جس طرح چلتی ہے. سبحان اللہ. لیکن جسے اللہ علم دیتے ہیں سنیے گا جسے اللہ علم دیتے ہیں جسے اللہ علم دیتے ہیں قرآن کا نبی کی سنت کا جسے اللہ یہ علم دیتے ہیں وہ صدق دل سے اس علم کا پابند ہو جاتا ہے. علم یہ وہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میرا ہر سانس اور ہر لمحہ اللہ کے خوف کی گرفت میں کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کرتوت پیدا کی تھر جاتا ہوں بس رب یاد ہی نہیں سی رہا بول لو گے. بڑا نیک بنا دے کہ بس یاد نہیں سی رہا بول پہ میں کر بیٹھا. اس کر بیٹھا کے بعد اگر اگلا فکر بھی کہہ دینا اللہ منو معاف کرے کہ میں اگو نہیں کر لگا اس لیے مک گئی. سبحان اللہ اس لیے مک گئی. سبحان اللہ. لیکن میرا کہنے سے نہیں اگو نہیں کرانگا. اس پہ یہ مطلب ہے توبو الاللہ توبہ نصوحا. توبہ کریا کرو جڑی سچی تے خالص توبہ. سبحان اللہ. سنیے گا توبو الاللہ توبہ نصوحا. وہ خالص توبہ کیا کرو. جب یہ توبہ کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم. سبحان اللہ. ساری پچھلیاں معاف کر دوں گا بشرطے کہ نئی زندگی صاف ستھری ہو جائے. اس میں پھر گند نہ شامل ہونے پائے, اس میں شرک نہ شامل ہونے پائے, اس میں قبروں کی پوجا اور سجدے شامل نہ ہونے پائے, اس میں رسم و رواج کی زندگی نہ ہو, اس میں فیشن کے شوق میں اپنی بیٹی اور بیوی کے سینے اور بازو ننگے کر کے انہیں بازار گلیوں میں پھرنے کی کھلی اجازت نہ دیتا رہوں.
نکاح میں یہ ہونا چاہیے، میری بیٹی اس طرح ڈھکی ہونی چاہیے جس طرح میرے مرشد کی فاطمہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ رضی اللہ تعالی خالص توبہ، سچی توبہ ہو جائے، معافی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے بطول باش، بطول باش پنہاں شو عظیم اسد۔ بطول حضرت فاطمہ کا لقب ہے نا، بطول جنت، بطول باش پنہاں شو عظیم اسد۔ جی 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 سبحان اللہ۔ آج کل شہباز شریف، عاصم منیر اور مریم نواز، میرا خیال ہے بھٹو صاحب بھی، عبدالقاری صاحب بھی اسی آج کل خیال میں مگن ہو گئے کہ نوجوان بے قابو ہو گئے، کچھ طرح یہ نہ قابو کر لیں۔ نوجوان بے قابو ہو گئے ہیں، اسی طرح ان کو قابو کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں بطول باش پنہاں شو عظیم اسد۔ اور مسلمان کی بیٹی اور بیوی اور بہن بطول باش نبی کی فاطمہ کی طرح ہو جا، بطول باش فاطمہ بن جا، پنہاں شو عظیم اسد۔ فیشن شو تے شاپنگاں تے ناچ گانے والے محفلاں تے چھڈ دے، گھر وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کریا کر، قرآن دی تلاوتاں کریا کر۔ یہ بطول کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کیا کرتی تھی گھر میں؟ جی کیا کرتی تھی بطول اپنے گھر میں؟ قرآن دی تلاوتاں کریا کر، رب کو منگیا کر، کسی اور کو نہ منگیا کر۔ سبحان اللہ۔ رب کو منگیا کر، کسی اور کو نہ منگیا۔ سبحان اللہ۔ جی بن ٹھن کے باہر نہ نکلیا کر، بن ٹھن کے باہر نہ نکلیا۔ ضرور مجبوری کو نکلنا کوئی وکری بات، بن ٹھن کے باہر نہ نکلا کرو، بطول باش پنہاں شو چھپ جا۔ یہ مولوی اقبال کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ بطول باش، یہ ترجمہ کر رہا ہے قرآن کی آیتوں کا۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی اپنی بیویوں کو بھی اور مومنہ عورتوں کو بھی کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلو تو اپنی اوڑھنیاں اس طرح کر دیا کرو کہ جب نکلو تو کوئی زینت جگہ دیکھنے والوں کو نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ آج میری مائیں بہنیں اس طرح نکلتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ننگا نظر آنا ہی چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سنو لوگو، انسان کی عورت وہ ڈھکی ہو، پردے والی ہو، لباس والی ہو تو انسانوں کو عزت ملتی ہے، اور عورتیں ننگی ہو جائیں تو انسانوں کو زنا کی اولاد ملتی ہے۔ اسے بندے سبحان اللہ نہیں کی تھی، تھوڑی کر لگی تھی نا، لیکن گل میں سچی نہ کرتا، گل میں سچی نہ کرنا۔ جب مرشد سید کے پیچھے ہم چلنے لگے تو پھر علم کی زندگی بنتی ہے، پھر انسانیت کی زندگی بنتی ہے، پھر قرآن والی زندگی بنتی ہے۔ جب ان کے پیچھے چلنے لگے، جی سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جب ان کے پیچھے چلنے لگے تو عزت کی زندگی ملتی ہے، اس لیے کہ ان کو حکم آیا تھا اللہ کی طرف سے اپنی بیویوں اور مومنوں کی عورتوں کو کہو کرن فی بیوتکن
قرآن مجید سبحان اللہ پڑھے نہیں. جتنے لوگ قرآن کو ماننے والے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں میری واقف اسرار قرآنیہ و مبصر احادیث نبویہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری زندہ آباد. زندہ آباد. جی نبی کو حکم ہو رہا ہے جی میرا نبی اپنی بیویوں کو کہو کرنا فی بیوتکن اپنے گھر میں رہا کرو قرار پکڑا کرو کرنا. غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو کوئی غصہ ہے میرا ٹوک سکتا ہے مجھے. کرنا فی بیوتکن کرن کرین نال دا ساتھی جہدے نال جڑ کے رہنے ہیں. کرنا فی بیوتکن اپنے گھروں کو جڑ کر رہا کرو قرار پکڑا کرو. جی لا تبرجن تبرج الجاہلیہ بنٹھن کے باہر نکل کے لوگوں نہ بخایا کرو اپنا. قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی ناراض نہ ہو جانا. مولوی جدو کرتے رہے ہی بھائی بندے نے جی اللہ چودھری جاوید دا بھلا کرے تے ڈاکٹر زمان دا اج کدی کدی میرے ڈھائے تے چڑھ گئے وہ سارے. اللہ منو بھی سچ کہنے کی توفیق دے آمین منن کی توفیق دے آمین. سانو نبی دا سچا غلام بنن دی آمین. سانو قرآن دا سچا قاری بنن دی آمین. سانو آخرت کی فکر والا انسان آمین. سانو اللہ انسان بنے دنیا عبادتاں دے پیچھے ہو جائے گی علم دی قوت ہو دی آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ افتتاح ہو رہا ہے اس مرکز کے جمعے کا جس میں علم بانٹنے کا انتظام کیا گیا. سبحان اللہ. سننے کا افتتاح ہوتا ہے نگیاں جنانیاں جو فوٹو مکان بنتے ہیں. فیشن شو کا ہوتا ہے امریکہ کی غلامی کی نقل کرنے کے لیے. جی 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 10 لاکھ تے 20 لاکھ دے بیگ. شرم آنی چاہیے. ملک تمہارا دنیا سے مان کے معیشت سیدھی نہیں ہو رہی اور لوگ اس طرح اوپر چڑھے ہوئے ہیں. یہ کبھی ہوا ہے پوری دنیا میں کہ قرض دینے والے کہے سی تواڈے عدالتی نظام کو دیکھ کے دیاں کہ انہیں نہیں دینا؟ یہ کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ کہیں ہوا ہے دنیا میں؟ بولتے نہیں وہ لوگ. اور کبھی ہوا ہے ایسا دنیا میں؟ جی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تمہارا کاروبار کیسا ہے, تمہاری دیانتداری کیسی ہے, جھوٹ سے نہیں بولتے پہ ساڑھے کل کچھ نہیں ساڑھے کل کچھ نہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ تمہاری عدلیہ سے ہم ملیں گے ان سے پوچھیں گے وہ ہرگز نہیں. یہ علامت ہے پاکستان کی ذلت کی. پاکستان جو بنیا سی نعرہ لگا دی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جی کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ قبرہ مشکل مزار اونچے وزیر جا کے سجدے کرتے ہیں. عمران خان بڑا مذہب دے حوالے دیتا ہے کہ بھی وہ سجدہ کرن ٹر گیا سا. کسی نے پوچھا کہ میں اعتراف نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی موجودہ حکمران ہمارے چن کے لان لگ گئے نے غیر اللہ دے پجاریاں دے وکیلاں چن کے لان لگ گئے نے ان لوگوں کو جن کو صحابہ کی غلامی پہ میں سخت لفظ نہیں بولتا لیکن اعتراض ضرور ہے. یہ لوگ پاکستان کے وزیر نہیں ہونے چاہیے. غیر اللہ کی پجاری پاکستان میں اونچے عہدوں پہ نہیں ہونے چاہیے. حرام کے عادی پاکستان میں انتظامیہ کے اونچے قبضوں پہ نہیں ہونے چاہیے. یہ ملک جب تک قرآن کے سچا ماننے والوں اور نبی کے سچے غلاموں کے اقتدار میں نہیں آئے گا یہاں عزتیں محفوظ نہیں ہوگی.
ٹی وی اخباریں دعائیاں دے رہے ہیں کہ ماں اپنی دھی نو توڑ دیے بھی لوگوں کے گھر پیسے کمان متے راتیں گزارنے کے لیے. یہ پاکستان ہے جڑا کنجریاں نال رل کے بیوی نو قتل کرتا پیا, بیوی 11 نال رل کے جنے نو قتل کرتی ہے پی. اللہ اللہ دنیا کے کتے دنیا کی بھوک والے جیندیاں بچیاں نو ذبح کر سکتے ہیں. جی سن لو اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ خود پالنے لگتا ہے. سبحان اللہ. لا تقتلوا اولادکم من املاق. غلط تعلیماں غلط اپنی عادت کردار وکھا کے اپنے بچوں کو حرام کی عادت نہ پاؤ, انہوں کا قتل نہ کرو. میں اللہ پاک میں وعدہ کرنا نحن نرزقکم وإیاہم, ان کو بھی رزق میں دوں گا, تمہیں بھی رزق میں دوں گا. سبحان اللہ. ان قتلہم کان خطئا کبیرا. بڑی بڑی غلطی پہ کرتے ہو جی. زنا عام ہوگا تو وہاں شریف زادے پیدا ہوں گے. جہاں عورتیں ننگی ہوتی ہیں وہاں زنا عام ہوتا ہے. لوگوں سنو, جہاں شراب پی جاتی ہے وہاں میری زندگی پہ خبیث گند حاوی ہو جاتا ہے. وہاں پاکیزگی نہیں رہ جاتی, شراب گندگی ڈالتی ہے میری زندگی میں. زنا ولد الحرام کی کثرت کرتا ہے میری زندگی میں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ جب عورت ننگی ہو جائے. سن لو, عبادت بطول بات عظیم اثر فاطمہ بن جا, گھر میں بیٹھ جا. سبحان اللہ. فاطمہ بن جا, گھر میں بیٹھ جا. آمین. اللہ معافیاں دے. آمین. کوئی غلط کام اگر کیتا سی سانو بھی اللہ معاف کرے. پنہاش ہو عزیز اصل کہ در آغوش شبیر بگیری. یہ اندر بہ گئی ہوں, قرآن دیا تلاوتاں تے لگ گئی ہوں, قرآن دے علماں تے لگ گئی ہوں, کہ تو بھی حسین جیسے بیٹے جنم دے گا. جوانوں کی اصلاح میں لگ جانے والا ہو, پیسے بانٹنے سے اصلاح نہیں ہوگی. پیسے تو ماں باپ بھی بڑے بڑھتے ہیں, بگڑ رہے ہیں, ان کو بگاڑ سے بچانا ہے تو ان کو قرآن کے علم والے بناؤ اور ان کو محمد کے غلام بناؤ. سبحان اللہ. یہ مرکز علم بانٹ رہا ہے, قرآن کا علم تقسیم کر رہا ہے. میں آپ مولوی ہوں, میرا باپ مولوی تھا, میری آگے نسل مولویت کی ہے, 3 نسلیں, 4تھی اگوں مولویت کی تیار ہو رہی ہے. لیکن یہ قاری صاحب جو یہاں استاد ہے, کی نام ہے قاری صاحب کا؟ نام ہی نہیں یاد کرنا, بیٹا ہو گیا. قاری اشفاق الرحمان, کیا کہہ رہے, بہت نفیس قاری ہے ماشاء اللہ. بڑا صاحب عمل بندہ ہے, اچھی نیت والا بندہ ہے جی. مولویاں کی تعریف مشکل نہ کر دے, لیکن اللہ کہتے ہیں نا مولویاں کھپیے پائیے بک جم بیٹھا ہے. میں بڑا دینا جی, تو نہیں بڑا میں بڑا, یہ عزت پائی لوگوں نے تباہ پہ کر دیں جی. لیکن مجھے کسی کی عظمت کا اعتراف کرنے میں کوئی مخل نہیں, اور عملی اعتراف یوں ہوا ہے کہ میرے بیٹے نے اپنا بیٹا بھی ان کے مدرسے میں داخل کیا. سبحان اللہ. کوئی اس پیار کی بات نہیں, کوئی اس وقت شادی کی بات نہیں, کوئی بات نہیں جی. ایک تو تھوڑا یہ ہوا کہ علم کے لیے کچھ سفر کرنا چاہیے, علم کے حصول کے لیے کچھ سفر کرنا چاہیے. باہر نکلنا ہے تو علم کے حصول کے لیے, باہر نکلنا ہے تو اس لیے کہ میں کسی سے مجھے مانگنا نہ پڑے, دینے والا بن جاؤں جی.
تمہاری ہے دنیا، لیکن بانٹنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے فضول سامان پیدا کرنے کے لیے نہیں، اکٹھی کی لیے دولت مگر بانٹنے کے لیے۔ ہاں سن لیجیے، سن لیجیے، سن لیجیے، سن لیجیے، اگر مجھے اللہ علم دے دے توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، اگر مجھے اللہ علم دے دے اس علم کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، بغیر سنبھالے کو کچھ نہیں پڑتا۔ میرے مرشد قرآن مجید کے متعلق فرمایا کرتے تھے اس طرح اونٹ ان قابو نہ رکھو تو گواچ جاتا ہے، اگر قرآن سیکھنے والے اور پڑھنے والے قرآن سے تعلق خراب کر لیں گے تو یہ بھاگ جائے گا، یہ قابو میں نہیں رہے گا۔ جو یہاں مولوی بننے چلے ہیں ان کے لیے چند باتیں، اللہ تمہیں علم دے، رب کا ڈر اتنا غالب کر لینا کہ زندگی کے کسی لمحے میں رب کا ڈر نکلنے نہ پائے، بھولنے نہ پائے، میری زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت بن جانی چاہیے، اور یہ عبادت صرف اسی کی ہو، حکمران مانو تو صرف اسی کو، معبود مانو تو صرف اسی کو۔ یہ جو دولت اکٹھی کر کر کے قبریں بنا بنا کے معبود بناتا رہتا ہوں، یہ معبود نہیں بن سکتے، میرے بنانے سے معبود نہیں بنتے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو سب کو بناتا ہے، مجھے اس کو بنانا نہیں، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے اس کو منانا ہے۔ منانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ میں اوکھا ہوں تو میں وہ ڈر نہ چھڈا، وہ ہی بندہ بن کے رہا، پھر وہ مان جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہو تو عیاشیاں اور بدماشیاں اور لوگوں میں ظلم و ستم نہ کروں، دولت کو بانٹنے لگوں تو پھر وہ مان جاتا ہے۔ آسان سا طریقہ ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ غلط ہو ہی نہیں، تھوڑا ہو اس کا در نہ چھوڑیں، زیادہ ہو اکڑنے نہ لگ جاؤ، شکر کی زندگی گزارنا، بانٹنے پہ لگا رہو۔ ہاں سن لو علم والو، علم مل جائے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس کا سنبھالنا کیا ہوتا ہے جی؟ انہوں کتاباں میں رکھ دیا کہ اگو لوگوں کو ڈر دیا، گل ہی کوئی نہ کر، نتھنگ لایا ہو جائے گا، یہ نہیں قابو میں رہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دولت تو کوئی اتنی بڑی نعمت ہے ہی نہیں اللہ کے کاموں میں، دولت تو کہتا میں کٹیا کو کتنا کھان نو دینا پیا۔ مجھے یاد آ گیا پھر آج وہ واقعہ، میں تقریریں کرتے کرتے ایک دفعہ بڑے دور علاقے میں چلا گیا تھا، وہاں تقریر کے بعد ایک صاحب مجھے کہنے لگے شاہ جی میں تھوڑے باپ دا مرید ہاں، چلو کھانا میرے گھر چل کے کھاؤ۔ مولوی صاحب بھی کہنے لگے ٹھیک ہے جی اتنے انتظام ہے، چلو جی ہم چلے گئے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتے رہے، جب مجھے گھر میں داخل ہوئے وہ گئے اپنے اپنے پڑھ کے، میں اسے رہ گیا تھا نوکر چاکر ہونا دے، میں اسے نوکر منو لے کے ٹورن لگ گیا۔ ٹوٹتے ٹوٹتے چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ چارپائی بڑی قیمتی، اس کے اوپر بستر بڑا قیمتی، نوکر تو چڑھائی گیا طریقوں تک، کتا صاحب تشریف جی لوگوں جن کو سمجھ آئی ہے میری بات رات کھڑا کر کے پتہ نہیں سب کے پاس بات جا بھی نہیں ہے کہ نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس مجمع کو بھی، ہم سب کو اللہ ہدایت یافتہ بنائے، ہم سب کو اللہ سچا مومن بنائے، ہم سب کو اللہ پکا مسلمان بنائے۔ یہ بننا ہے تو قرآن کو سینے سے لگانا، سبحان اللہ، یہ بننا ہے تو محمد کی غلامی میں آنا ہوگا، محمد کی غلامی ہے سند خدا کے دامن توحید میں آواز۔ سبحان اللہ۔